کہ جب کبھی گواہ بننے یا کچہری میں گواہی دینے کے لیے گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ یہ ضروری کام ہے۔ اگر اس میں سستی کی گئی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے اس آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، یعنی جو قرض لے رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے کوئی بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے، ولا اور نہ یا اب شہداء انکار کریں گواہ، اذا جب مادو وہ بلائے جائیں، یا با کے معنی ہیں باز رہنا یا انکار کرنا۔ شہداء سے وہ لوگ مراد ہیں جو یا تو گواہ بن چکے ہیں یا وہ جنہیں گواہ بنایا جائے گا، یعنی وہ لوگ جو گواہ بن چکے ہوں۔ جب کبھی انہیں قاضی کی کچہری میں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، یا جب کبھی کوئی مسلمان بھائی موقع واردات پر کسی کو گواہ بنانے کے لیے بلائے تو بلا وجہ اس سے باز نہ رہنا چاہیے۔ خیال رہے کہ شہداء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی گواہی شرعاً معتبر ہے، لہٰذا چھوٹے بچے، دیوانے اور فاسق وغیرہ لوگ جن کی گواہی معتبر نہیں، انہیں انکار کرنا بھی منع نہیں۔ خیال رہے کہ گواہی چند قسم کی ہے: قصاص اور حدود کی گواہی، حقوق کی گواہی اور شرعی احکام کی گواہی۔ بعض صورتوں میں گواہی دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے، مگر بعض صورتوں میں گواہی دینا لازم ہے۔ ولا اور نہ تسامو سستی کرو، کے تکتبوہ تم لکھو، صغیرن چھوٹا، او یا کبیرن بڑا، الا اجلی ایک میعاد تک، یعنی قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو، اور اس کو اس کی مدت تک لکھ ڈالو، یا یہ کہ قرض کی تحریر میں کوتاہی نہ کرو، تھوڑی بہت تحریر ضرور کر لو۔ اب آیت میں اس حکم کے 3 فائدے بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ذالکم یہ ہے، اقسطو زیادہ انصاف، عند اللہ اللہ کے نزدیک، یعنی یہ تحریر اللہ کے نزدیک بہت ہی انصاف والی چیز ہے کہ اس سے ایک کا حق دوسرے کے پاس نہ جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اقوام اور زیادہ مضبوط ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، یعنی یہ تحریر گواہی کو درست رکھنے والی ہے جس سے گواہ غلطی سے بچیں گے۔ تیسرے یہ کہ وعدنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ کے نا ترتابو شبے میں پڑو، یعنی اس تحریر کی وجہ سے تم قرض، اس کی مقدار اور اس کی مدت وغیرہ میں کسی قسم کا شک و وہم نہ کرو گے، اور فریقین کا دل ایک دوسرے سے صاف رہے گا۔ اللہ سوائے کے تکونا ہو تجارتن سودا یا تجارت، حاضراتن حاضر یا ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا جسے تم لیتے رہتے ہو، بینکم آپس میں۔ اس میں خطاب تاجر اور خریدار دونوں کو ہے، یعنی اگر تمہاری نقد کی تجارت ہو یا یہ کہ مال اور قیمت دونوں موجود ہوں تو اے تاجروں اور خریداروں، تم آپس میں لے دے کر معاملہ صاف کر لو کہ قیمت پر بیچنے والا قبضہ کر لے اور مال پر خریدنے والا قبضہ کر لے، اور کسی کی طرف ادھار نہ رہے۔ حاضرہ سے مراد قیمت اور سودے کی موجودگی ہے۔ فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، اللہ کے نا تکتبوہا تم اسے لکھو، یعنی اس صورت میں، یعنی اگر سودا نقد ہو تو تم پر گناہ نہیں کہ اس تجارت کو نہ لکھو، کیونکہ ایسی تجارتیں دن رات ہوتی ہیں اور ادھار نہ ہونے کی وجہ سے اس میں جھگڑے کا اندیشہ بھی نہیں، اس لیے اس میں لکھنے کی پابندی نہیں۔ اب آیت کے اس حصے کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب کبھی گواہ بننے یا کچہری میں گواہی دینے کے لیے گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ یہ ضروری کام ہے۔ اگر اس میں سستی کی گئی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے اور دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ ولا یا با میں اشارتاً فرمایا گیا کہ بلا وجہ گواہ حاضری سے انکار نہ کرے، لیکن اگر اسے کوئی دینی یا دنیاوی مجبوری ہے تو انکار کر سکتا ہے، لہٰذا گواہی دینے کے لیے حج نہ چھوڑے۔ اگر بیمار ہو تو معذرت کر لے، یا یہ کہ حاکم خود اس کے پاس آ کر گواہی لے لے۔ اور اے مسلمانوں، تم قرض کے معاملات لکھنے میں سستی نہ کرو،
कर्ज छोटा हो या बड़ा, उसकी मकदार, नोयत बल्कि उसकी मुद्दत तक लिख लो, क्योंकि कभी छोटा कर्ज भी बड़े झगड़े की वजह बन जाता है। इसलिए थोड़ी बहुत तहरीर जरूर कर लो। इस तहरीर में चंद फायदे हैं। एक ये कि खुदा के नजदीक ये बहुत इंसाफ की बात है कि जिससे बंदों के हकूक की हिफाजत है। दूसरा ये कि ये तहरीर गवाही ठीक रखने वाली है कि जिससे गवाहों को गवाही देने में आसानी है और हाकिम को गवाहों के बुलाने में सहूलत है, जिससे मामला बहुत जल्द तय हो सकता है। तीसरे ये कि इस तहरीर से मामला साफ रहेगा और लेन देन करने वालों के दिल में एक दूसरे से कदूरत पैदा ना होगी कि ना देने वाले को नुकसान का अंदेशा होगा और ना लेने वाले को नुकसान का खतरा होगा। लेकिन उस सूरत में कि तुम्हारी तिजारत नकद में हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम माल को आपस में वहां ही घुमा लो, बेचने वाला तो कीमत पर और खरीदने वाला माल पर वहां ही कब्जा कर ले कि किसी की तरफ उधार ना हो। तो ऐसी तिजारत के ना लिखने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि ऐसे मामला दिन रात होते रहते हैं और हर तिजारत का लिखना बहुत दुश्वार है। नीज जब बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ने अपने हुकूक पर कब्जा कर लिया है तो इसमें झगड़े का अंदेशा नहीं है। और ये तहरीर का हुक्म झगड़ा मिटाने के लिए ही तो था। जब झगड़े का अंदेशा ही नहीं तो लिखना भी कुछ जरूरी नहीं। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।